بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس دنیا کو آباد کیا اور زمین کے بعض خطوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان فضیلت والے خطوں میں ایک خطہ ملک شام ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ملک شام کے بارے میں جانیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی 10 نشانیوں کے بارے میں فرمایا، ان میں سے ایک نشانی آگ ہے جو لوگوں کو میدان حشر تک لے جائے گی۔ کیا وہ آگ ملک شام سے اٹھے گی اور قیامت کا آغاز ملک شام سے ہوگا؟ تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے باہر اگر کسی ملک میں سفر کیا تو وہ ملک شام ہے۔ شام سیرانی زبان کا لفظ ہے جسے سیریا بھی کہتے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت سام علیہ السلام اسی علاقے میں آباد ہوئے تھے، اور یہی سرزمین طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے آباد ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو نجات دلا کر اس سرزمین پر پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ تمام اہل علم کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ یہ برکت والی زمین سرزمین شام ہے۔ اہل علم اس سرزمین کے بابرکت ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جائے ہجرت منتخب فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین پر بہت سے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے ملک شام کا سفر فرمایا، ایک مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ جو بحیرہ راہب کے واقعے کے ساتھ منسوب ہے، اور دوسری مرتبہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کی غرض سے سفر فرمایا۔ اس زمین کے بابرکت ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 مقدس گھروں میں سے ایک گھر یعنی بیت المقدس واقع ہے۔ تو ناظرین، ماضی میں فلسطین ملک شام کا حصہ ہوتا تھا۔ سرزمین شام پہلی جنگ عظیم تک اسلامی حکومت کی زیر پرست اور بعد میں برطانیہ فرانس کی پالیسیوں نے اس طرح اس سرزمین کو 4 ملکوں کی سرزمین یعنی سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن میں تقسیم کر دیا۔ قرآن و سنت میں بھی جہاں بھی ملک شام کا تذکرہ ہوا تو اس سے مراد یہ 4 ممالک ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ملک شام کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرمائے۔ اب اگر شام کی ہسٹری کی بات کریں تو بلاد شام 4 ممالک پر مشتمل ہے۔ وہ سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت یہ 4 ممالک شام میں تھے۔ انگریزوں اور اہل فرانس کی مکاریوں کی وجہ سے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور 1920 میں موجودہ شام بنام سوریا وجود میں آیا۔ انگریزی میں سوریا کو سیریا اور عربی میں عرب جمہوریہ سوریا کہا جاتا ہے۔ اسے اردو میں شام کہا جاتا ہے۔ موجودہ شام براعظم ایشیا کے انتہائی مغرب میں واقع ہے، جو 3 بر اعظموں کا سنگم ہے۔ براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ ہے۔ بلاد شام میں فلسطین کا شہر بیت المقدس اور سوریا کا شہر دمشق تاریخی اور شرعی اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ بلاد شام میں فلسطین کا شہر بیت المقدس اور سوریا کا شہر دمشق تاریخی اور شرعی اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور دنیا کی دوسری مسجد جو کعبے کے بعد تعمیر کی گئی۔ اس کے بنانے والے انبیاء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں اسی کا سفر کیا اور زیارت کے طور پر یہاں سفر کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر ایک نماز 250 نمازوں کے برابر ہے۔
یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جگہ برکت رکھی ہے اور یہ مقدس سرزمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں 2 بار سفر فرمایا۔ تو ناظرین، شام علم و فن اور نور نبوت سے منور رہا۔ یہاں بہت سارے انبیاء آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کا سفر کیا اور یہیں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑنے کے لیے سفر کیا۔ آپ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت اسامہ کو لشکر دے کر شام کی طرف روانگی کا حکم دیا تھا، مگر عین وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ کو روانہ کیا اور یہ لشکر فتح یابی سے ہمکنار ہوا۔ تو ناظرین، عہد فاروقی میں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ تو ناظرین، اسلامی فتوحات سے پہلے شام ہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا پائے تخت رہا ہے۔ اسلامی فتوحات میں یہ سرزمین اہل اسلام کے لیے خدا کا پہلا تحفہ ثابت ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یرموک کی فیصلہ کن جنگ روم فوج کو شکست دینے کے بعد کیسر روم ہرکلس یہ تاریخی جملہ کہتا ہوا روانہ ہوا: سلام اے سرزمین شام جس سے دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ خطہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور یہاں عدل فاروقی کا منظر نظر آنے لگا۔ رومی سلطنت کے باقی علاقے بھی پکے ہوئے پھل کی طرح ایک ایک کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جولی میں گرتے گئے۔ تو ناظرین، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام کی مقدس سرزمین پر ہوگا۔ قیامت سے پہلے ملک شام کا علاقہ ملت اسلامیہ کا دارالخلافہ بنے گا اور یہیں سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حضرت امام مہدی مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے اور شام کے مشرق میں واقع سفید مینار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور یہاں پر دجال اور یجوج مجوج جیسے بڑے بڑے فتنوں کا خاتمہ ہوگا۔ اسی مقدس سرزمین پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور یمن سے نکلنے والی آگ یہاں جمع کی جائے گی۔ تو ناظرین، اس مقدس سرزمین شام کی فضیلت پر کئی احادیث اور آیات آئی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے رونما ہو تو ایمان شام میں ہوگا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اس سے بہترین بندوں کی سرزمین کہا گیا ہے۔ انبیاء کرام کی شام کی طرف ہجرت کا تذکرہ بھی ہمیں احادیث شریف میں ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، زمین والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ یعنی شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ ابو داؤد۔ تو ناظرین، جب اہل شام فساد کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی بھی خیر باقی نہیں۔ میری امت میں سے ایک طبقہ نصرت مند رہے گا، جو لوگ انہیں بے یار و مددگار چھوڑیں گے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو ناظرین، شام ہی وہ جگہ ہے جسے حشر و نشر کی سرزمین کہا گیا ہے۔
شام ہی وہ زمین ہے جہاں آخری بار جمع کیا جائے گا اور جہاں محشر سجے گا۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی 10 نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو محشر میں جمع کرے گی۔ تو ناظرین، احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ بظاہر لڑائیوں اور جنگوں کی صورت میں ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ ایسی آگ ہے جو ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے اور عالمی جنگ بن کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ شام کی موجودہ حالت یہ ثابت کر رہی ہے کہ مسلم امت ایک بڑے فتنے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کی جنگیں اور شام میں جاری خون ریزی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ وہ میدان تیار رہا ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا تھا۔